أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن كلامه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم فهم لا يشعرون. درود پڑھ دیے محمد و آل محمد. منافقین کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ کل آپ کی خدمت میں میں نے بیان کیا کہ منافقین کا جو کام ہے، جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، وہ فساد پر کھڑی ہوئی ہے. اور فساد کے بارے میں مختصر کل باتیں پیش کی. آج اسی معنی فساد کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ جو مفسد ہوتا ہے، فساد کے کئی معنی بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر معاشرے کے اندر فساد کی بات کی جائے تو مفسد فساد کو کیسے پھیلاتا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ علمی راستے کو اپناتا ہے، سوال کے انداز کو اپناتا ہے، بات کسی سے کرتا ہے، مخاطب کسی اور سے ہوتا ہے. یہ اس کا انداز ہمیشہ رہتا ہے. کبھی انداز منافقین کا یہ ملتا ہے کہ وہ باقاعدہ اللہ کے نبی کے خلاف بولیں، کبھی باقاعدہ علی کے خلاف بولیں، اور کبھی ایسا انہوں نے جلوہ دیا کہ علی اور نبی کے درمیان جھگڑا ہو گیا. مختلف پیرائے اور ہر جگہ پر میں نے بیان کی ہیں دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں کہ نبی کے خلاف میں بھی انہوں نے کہا ہے، اور علی تو علامت تھی کہ جن کے ذریعے سے پہچانا جاتا تھا منافقین کو، کہ اگر منافق کی پہچان دیکھنی ہو تو علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی شخص کیا بول رہا ہے، اس سے واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی نظر آتا تھا کہ منافقین اس بات کو لے کر فوکس کرتے تھے کہ علی اور نبی کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، علی اور نبی کے تعلقات کشیدہ ہیں. اور اس بات کو جب وہ بیان کرتے تھے تو وہ بیان اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر یہ خدائی نمائندے ہوتے تو ان میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوتا، اگر یہ اللہ کے نمائندے ہوتے ان میں کسی قسم کا تنازع نہیں ہوتا، یہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی اسپیس میں ایک ساتھ اور ایک دوسرے کے ہم رقاب ہوتے. لیکن یہ لوگ ایک دوسرے کے مقابل ہیں
یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ان دونوں میں انبن بن گئی ہے، اور انبن بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ مدینہ چھوڑ کر مدینے سے باہر چلے جاؤ، ان کے دائرہ ولایت سے باہر ہو جاؤ۔ یہ بات انہوں نے پیش کی کس موقع پر؟ تاریخ شاہد ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے ان رومیوں کے مقابلے میں جانے کا فیصلہ کیا، تو یہ پہلا موقع تھا کہ جہاں پر اللہ کے رسول علی کو مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اللہ کے رسول جہاد پر گئے ہوئے ہیں اور علی مدینہ میں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ذات جنگوں کے لیے ایک علامت ہے پیروزی کی، جیت کی، فتح کا نشان ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس موقع پر علی کو ساتھ نہیں لیا۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ علی کے بارے میں یہ جملات بھی آئے کہ انت قائد غر المحجلین، کہ آپ پردہ نشینوں کے قائد ہیں۔ مختلف باتیں، لیکن اب تفصیل میں جائے بغیر یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ دعویٰ بلند کیا کہ علی اور نبی کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی علی کو چھوڑ کر نبی نہ جاتے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے متعدد واقعے موجود ہیں جس کے لیے انہوں نے یہ کوششیں کی، اور یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پر رسول خدا کی وہ مشہور و معروف حدیث جسے ہم حدیث منزلت کہتے ہیں، اس حدیث کو اللہ کے رسول نے دوبارہ سے اجاگر کیا، اور جب واپس پلٹ کے آئے اور مدینہ کے لوگوں میں یہ چیموگوئیاں دیکھیں اور انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ علی اور نبی کے تعلقات مخدوش ہو گئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے وہ روایت دوبارہ سے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمائی، جس میں یہ کہا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہارا مقام مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو ہارون کے بارے میں حضرت موسیٰ نے خداوند متعال سے کہا کہ پروردگار عالم میرا بھائی ہے تو اس کو میرا وزیر بنا دے، اس کو میرا دوست قرار دے، اس کو میرا حامی بنا، اس کو میرا وزیر بنا۔ تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کی اس بات کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد یہ دونوں بھائی مل کر اس زمانے کے مومنین کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے تھے کہ حضرت موسیٰ کو وہ چلہ پیش آیا کہ 40 دن کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، تو حضرت موسیٰ تو بارگاہ پروردگار میں چلے گئے، اور یہاں پر مومنین کی ذمہ داری حضرت ہارون پر رہ گئی۔ اب دیکھیے ہارون اور موسیٰ کے درمیان ہو گئی عارضی طور پر 40 دن کی جدائی۔ اب 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ گئے ہیں اس مقام پر پروردگار عالم سے راز و نیاز کے لیے، اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر جناب علی سامری نے اپنا کارنامہ دکھایا، ایک گوشالہ بنایا، ان لوگوں کے زیورات جمع کیے، اس سے کھنکھناتے ہوئے زیورات سے اس نے گوشالہ بنا دیا، اور کسی طریقے سے اس گوشالے میں آواز پیدا کر دی۔ جب آواز پیدا کر دی تو وہ جو مومنین تھے جو حضرت موسیٰ کو بڑی مشکلوں سے مان رہے تھے، دوبارہ سے گوشالہ پرستی کی طرف چلے آئے۔ اب جب حضرت موسیٰ پلٹ کر کے آئے تو دیکھا کہ پوری محنت اکارت ہو گئی ہے۔ اب جو پوری محنت کو اکارت دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے بھائی ہارون کے پاس آئے، تمہیں میں چھوڑ کر گیا تھا، تم میرے بعد یہاں پر نائب تھے، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم یہ کام کرو کہ انہیں گمراہی سے بچاؤ، اور باقاعدہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کر حضرت موسیٰ نے کھینچا اور سرزنش کی۔ یہ رشتہ ذرا دیکھیے گا، یہاں پر آگے یہ بات نظر آ رہی ہے، اور حضرت ہارون کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس قوم نے ضعیف کر دیا، کمزور کر دیا تمہارے جانے کے بعد۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ماجرا ہے، اور اللہ کے رسول نے بار بار اپنی ذات کو اور علی کی ذات کو ہارون اور موسیٰ سے تشبیہ دی ہے، لیکن اس تشبیہ میں مشکل یہ ہے کہ اگر نبی یہ کہتے اتنا کہ انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی تمہارا وہی مقام ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا، تو سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ جس طرح سے موسیٰ نبی تھے محمد بھی نبی ہیں، جس طرح سے ہارون نبی تھے علی بھی نبی ہیں۔
یہ معنی صحیح نہیں تھا، کیونکہ حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت ان پر ختم ہو گئی، لہٰذا انہوں نے ایک استثناء کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہر چیز میں اور ہارون ایک جیسے ہیں، میں اور موسیٰ ایک جیسے ہیں، اور علی اور ہارون ایک جیسے ہیں، لیکن ہم میں ایک فرق یہ ہے کہ الا انہ لا نبی بعدی، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، موسیٰ کے بعد ایک نبی تھا۔ اگر ہر چیز میں دونوں ایک جیسے ہیں تو یہاں پر یہ بھی نظر آئے گا، جس طریقے سے نبی کے ہوتے ہوئے، جس طریقے سے موسیٰ کے ہوتے ہوئے ہارون کی کمر مضبوط تھی، جبکہ موسیٰ نے کہا تھا کہ پروردگارہ میرے بھائی کو میری کمر مضبوط کرنے والا قرار دے، لیکن نظر یہ آیا کہ موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ کے جاننے کے بعد موسیٰ کی کمر کو کمزور کر دیا، یعنی کہ یہاں حضرت موسیٰ اس رات کے لیے، اس 40 دن کے چلے کے لیے گئے، وہاں حضرت ہارون کمزور ہو گئے، اور یہاں پر بھی یہی ہوا۔ حضرت ختم مرتبت کی زندگی میں یہی ہوا کہ جب حضرت ختم مرتبت جنگ تبوک کے لیے روانہ ہیں تو یہاں پہ جو لوگ رہ گئے ہیں، ایک خاص علامت ہوا کرتی تھی حضرت ختم مرتبت کے زمانے میں منافقین کو پہچاننے کی، کیونکہ منافقین کا ناتا اور رشتہ کسی بھی طریقے سے یہود سے جڑا ہوتا ہے، اور یہود کی مشکل یہ ہے کہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیتیں وہ بیان کرنے کی بھی وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن ان کا تعلق اور ان کا رشتہ یہودیوں سے جڑا رہتا ہے، اور یہودیوں کی مشکل یہ ہے کہ موت سے خوفزدہ رہتے ہیں، تو لہٰذا منافقین میں ایک کامن چیز ملے گی کہ ہمیشہ وہ جنگ کے موقع پر اپنے پروں پر سے نکالتے ہیں۔ یہاں رسول نے انہیں کہا کہ جہاد پہ جانا ہے، اب بہانے بازیاں شروع۔ میں نے عبداللہ ابن ابی یا سلول کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کو لے کر ہٹ گیا، یہ بار بار نظر آتا تھا، اور اس بیچ میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھار کچھ عام مسلمان جو منافق نہیں ہیں لیکن سچے مسلمان ہیں، لیکن عمل میں کوتاہی کی وجہ سے اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دے سکے جنگوں میں، جب ان کے خلاف آیتیں آتی تھی، آپ دیکھیے گا جو آیتیں ہمیں نظر آتی قرآن مجید میں منافقین کے خلاف، ان آیتوں کی اکثریت کا تعلق کہاں سے ہے؟ جنگوں سے ہے، کہ جنگوں کے آس پاس کے کوئی نئے وقائع ہیں، یا جنگ پہ جانے کی بات ہو رہی ہے، یا جنگ پہ رہنے کی بات ہو رہی ہے، جنگ سے واپسی کی بات ہو رہی ہے، وہیں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ منافقین نہیں جاتے۔ اب علی کو اللہ کے رسول چھوڑ کے چلے گئے، تو علی تنہا نہیں ہے، مدینہ میں منافقین بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آتے ہیں، یہ جہاں اپنے آپ کو پارسا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو با ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروف کریں، اور یہ پروف کرنا ایسا مرض ہے کہ جب کسی کو لگ جائے نا تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب ہم میں سے اکثریت کا ایک ساتھ لگتا ہے یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ کبھی ہم اس بات کو پروف کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں، کبھی ہم اس بات کے پروف کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ہم اچھے باعمل انسان ہیں، کبھی ہم اس بات کے پروف کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ہم اچھے عزادار ہیں۔ کوئی چیز پروف کرنے کی ضرورت نہیں، خدا دلوں کو حال کو جانتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے جو صحیح ہے خالصتاً للہ کرو، یہ پروف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی ایک قسم کا شرک اور ریاکاری ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو پروف کرنے کی، جو جیسے ہو ویسے رہو، اس عمل کے مطابق کرو۔ اگر پروف کرنے جاؤ گے تو چیزیں صحیح ہونے کے بجائے خراب ہوتی چلی جائیں گی۔ علی سے محبت ہے تو اس محبت کو رکھو، کوئی بات پروف کرنے کی ضرورت نہیں، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ علی کی محبت ثابت ہے، علی کا حق ثابت ہے۔ علی کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو خدا اس کو جانتا ہے، خدا خوب آشنا ہے۔ بس منافقین اس کوشش میں ہمیشہ رہتے تھے کہ اپنے آپ کو پروف کریں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لہذا جب جنگ پر نہیں بھی ہوتے تھے نا تو باتیں بڑی بڑی ایمان کی باتیں، فلسفہ، معرفت، اور باتیں بڑی کمال کی ہوتی تھیں، اور اس کمال کی باتیں ہوتی تھیں کہ عام انسان اس سے جذب ہو جاتا، لیکن اس میں ایک کامن چیز تھی جو آج بھی آپ کو ملے گی۔ اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو سیدھا طریقہ یہی ہے کہ جو آدمی جو باتیں آپ کو لگ رہی ہیں جذب کرنے والی، آپ اس میں ڈھونڈیے خدا، رسول اور اہل بیت کی باتیں ہیں یا نہیں۔ باتیں آپ کو جذب کر رہی ہیں، اٹریکٹ کر رہی ہیں، لیکن کیا اس کی ذہنی تحلیل تجزیہ کاری ہے
یا نہیں؟ وہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، رسول کی حدیث پیش کر رہا ہے، اہل بیت کا کردار پیش کر رہا ہے، اہل بیت کی روایات کو نقل کر رہا ہے۔ اگر یہ نقل کر رہا ہے تو کچھ امید ہے کہ یہ سیدھا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کچھ اور سے آیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہم در اہل بیت کے علاوہ سے تمہیں ملے وہ زخرف ہے، چمکتا ہوا سونا ضرور ہے، لیکن باطل ہے، غلط ہے، تمہیں رائے ہدایت سے ہٹا دے گا۔ یہ سمپل فارمولا کہ اگر ہدایت چاہیے تو اہل بیت کے گھر سے، معرفت چاہیے تو اہل بیت کے گھر سے، اگر تمہیں کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس باب سے۔ اب آپ کو میں اوائل اسلام میں تو یہ لوگ تھے منافقین کے نام سے، لیکن زمانہ کچھ بدلا تو یہ لوگ آگے صوفیہ کے نام سے، جیسے ہمارے یہاں کسی بڑی دالی والے کو کہتے ہیں نا صوفی صاحب سائڈ پہ ہو جانا، ہے نا۔ تشیع میں 5ویں 6ٹھے 7ویں امام کے زمانے تک اگر تشیع میں کسی کو صوفی کہہ دیا ہے تو گالی ہوتی تھی شیعہ حضرات کی، یعنی اس کا مطلب ہی کہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ یہ صوفی کیا تھے؟ صوفی بھی وہی طریقہ، وہی روش، کیا کہ ہم کھائیں گے کچھ نہیں، سادہ سادہ کھانا کھاتے تھے، لباس ہم اچھا نہیں پہنیں گے، پھٹا ہوا لباس پہنیں گے، کھدر کا لباس پہنیں گے، اپنے آپ کو تکلیف دیں گے۔ اتنا وہ اس صوفیزم میں آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے کہ آگے چل کر ان لوگوں نے آئمہ کو سکھانا شروع کر دیا۔ ایک چیز اپنے دل سے گھڑی، سادگی کی بات کی، معرفت کی بات کی، قرب خدا کی بات کی، عرفان کی بات کی، اس کے طریقے انہوں نے گھڑے بنائے اور اس کے اندر موسیقی، غنا، ان چیزوں کو لے کر آئے، اور اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے بڑے پکے ہوتے تھے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں پہ بعض صوفی حضرات ملیں گے کہ کپڑا اس کا صحیح نہیں ہوگا، اتنا بڑا صوفی ہوگا کہ سیدھے پیر میں الٹی چپل ہوگی، الٹے پیر میں سیدھی چپل ہوگی، اس کو دیکھو گے وہی تم کو سب سے اچھا ملے گا، وہی تمہارے دل میں بھائے گا، وہی تم کو اچھا لگے گا، اسی کو اپنانے کو دل چاہے گا، اس کی باتیں جذب کریں گی۔ جذب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جذب تو کوئی طوطا بھی کسی کو کر لیتا ہے، جذب تو کوئی گدھا بھی کسی کو کر لیتا ہے۔ جذب کرنے میں کمال نہیں ہے، کسی کے جاذبے میں کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ یہ جاذبہ جس راستے سے لے کر آیا ہے وہ خدا کا راستہ ہے، رسول کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ ہے۔ اگر اس راستے سے جذب کر رہا ہے تو میں بھی اس کے اندر کچھ کمال ہوگا۔ وہاں پر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ممکن ہے کہ وہاں پر بھی کچھ کمال ہوگا، کیونکہ اس طریقے سے، اس راستے سے لوگوں کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ روایت اہل بیت میں پہچاننے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ ابھی یہ بات مکمل کر لوں تو یہ کیا کرتے تھے صوفی حضرات؟ اتنا مخالف ہوئے، اہل بیت کو سکھانے لگے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کھڑا ہو، جب کھڑا ہوا تو امام صادق علیہ السلام کا لباس بڑا عمدہ لباس ہے، اس کا لباس انتہائی بوسیدہ ہے، پھٹا ہوا ہے۔ اب امام کو سمجھا رہا ہے، آپ کے اجداد تو ایسا لباس نہیں پہنا کرتے تھے، وہ تو بڑی سادہ زیستی میں گزارا کرتے تھے جیسے ہم گزارا کرتے ہیں۔ امام کو سمجھا رہا ہے، نہیں، امام کی تحقیر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دین آپ نہیں سمجھے، تمہیں کیا پتا کہ دین انہی کی آگوش میں بڑا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہوں گا کہ یہ دین کی آگوش میں بڑے ہوئے ہیں، بلکہ دین ان کی آگوش میں بڑا ہوا ہے۔ اب وہ سمجھا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جہاں اتنا عمدہ اخلاق امام صادق علیہ السلام کا اور اتنے سچے ہیں، ایک مرتبہ امام نے اس سے کہا کہ یہ جو لباس تم نے پہنا ہوا ہے نا اوپر میں، یہ اوپری لباس ہے، تمہارے اندر کا جو لباس ہے نا بڑا ہی مخمل کا ہے، دیبا کا ہے۔ اور امام دکھایا کہ جو تم نے اندر پہن رکھا ہے نا وہ تم نے اپنے لیے پہن رکھا ہے، اور جو باہر پہن رکھا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پہن رکھا ہے۔ اب تم میرا لباس بھی دیکھ لو۔ اور امام نے اپنا لباس دکھایا کہ اندر کا لباس انتہائی بوسیدہ ہے، سخت ہے، خردرہ ہے، وہ لباس میں نے اپنے اور اپنے خدا کے لیے پہن رکھا ہے۔ یہ جو لباس پہن رکھا ہے یہ تم جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے
اسی طرح سے ایک موقع نہیں ہے، باقاعدہ امام کی آپ دیکھیں، امام کی سیرت نہیں ہے، لیکن جب صوفیہ کی بات آئی تو ائمہ نے اسٹینڈ لیا اس کے خلاف۔ ایک مرتبہ کسی صوفی کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا ہی سخی آدمی ہے، تو امام نے کہا کہ ہم بھی دیکھیں اس کی سخاوت کیا ہے، تو اس کا تعاقب کیا۔ وہ صوفی بازار سے گزر رہا تھا، کسی تندور نانوائی کی دکان سے 2 روٹیاں چرا لی آنکھ بچا کر، بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ تھوڑا آگے گیا، کسی پھل فروش سے اس نے 2 انار چرا لیے، اور چرانے کے بعد کچھ آگے جا کر یہ چاروں چیزیں فقیر کو اس نے صدقہ کر دی۔ اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سخی ہے۔ یہ اسلامزم اور ہیومینٹی کا فرق ہے۔ ظاہراً بعض لوگ دین میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انسانیت کی بات کرنے لگتے ہیں، جب انسانیت کی بات کرنے لگتے ہیں تو حقوق انسان کو پامال کرتے ہیں، حقوق کو وہ رون ڈالتے ہیں۔ اس نے یہی کام کیا، تو امام نے اس کو ٹوکا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا حرکت ہے؟ کہا کہ میں نے یہ خیرات کی ہے۔ کہا خیرات تو کی ہے، لیکن پیچھے جو کام دکھا کے آئے ہو؟ کہا کہ کیا کام کیا میں نے؟ کہا تم نے 2 روٹی چرائی ہے، 2 انار چرائے ہیں۔ کہاں؟ تو خیرات بھی تو کی ہے۔ اور امام کو ریزن پیش کرتا ہے۔ اب ریزن سنیے، اتنا جاذب ہے، اتنا جاذب ہے کہ انسان حیران رہ جائے گا کہ اس کا جواب کیا دیں۔ عام انسان، امام تو جواب دیں گے۔ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے 2 روٹی چرائی تو 2 گناہ کیے، 2 انار چرائے تو 2 گناہ کیے، تو میرے گناہ کتنے ہوئے؟ 4 گناہ ہوئے۔ پھر میں آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد ان چاروں چیزوں کو صدقہ کر دیا، اور صدقہ جب کیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی 1 نیکی کرتا ہے اسے ہم 10 برابر دیتے ہیں۔ جب میں نے 4 نیکیاں کی تو مجھے 40 ثواب ملے، اور 40 ثواب میں سے میرے ان 4 گناہوں کو مائنس بھی کر لو، تفریق بھی کر لو، تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میرے پاس 36 کے قریب ثواب باقی بچ گئے۔ اب یہ انسان اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، یا امام کو بیوقوف بنا رہا ہے، یا عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ عوام کے سامنے یہ کیلکولیشن رکھے، بہت پرفیکٹ ہے، بڑا کام کا آدمی ہے، لیکن یہ آدمی اس حرکت کے ذریعے سے معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے، فساد کی طرف آ رہا ہوں، لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے غلط کاموں کی لاجک بھی ڈھونڈنی ہے تو قرآن سے ڈھونڈو۔ کیا سکھا رہا ہے؟ یہ عمل اتنا واضح ہے کہ ایک ابتدائی اسلام کو جاننے والا چھوٹا بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ اس غلط کو انجام دینے کے بعد اس کی لاجک جس طرح سے پیش کر رہا ہے، اور بہت ہی اسلامی، بہت ہی مذہبی لگ رہی ہے، اگر اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے تو یہ سوچ معاشرے میں جب پھیلتی ہے تو اسی کا نام فساد ہے، کہ ہر آدمی جب یہ کام کرنے لگے تو ایسا نہیں ہے کہ کام صحیح ہو جائے گا، بلکہ گناہ تو گناہ ہی ہے۔ امام نے پلٹ کر اس سے کہا کہ کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین؟ اللہ تو قبول صرف متقین سے کرتا ہے۔ تم نے صدقہ دیا، یہ صدقے کا اجر 10 برابر اس وقت ہوگا جب یہ قبول ہوگا، اور جب تم متقی ہو ہی نہیں تو قبول نہیں ہوا۔ جب قبول نہیں ہوا تو جو تم نے انجام دیا ہے وہ محض گناہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب تم نے چوری کی تو چوری کرنے کے نتیجے میں تم متقی کہاں رہے؟ جب تم متقی نہیں رہے تو تمہارا عمل قبول کہاں ہوا؟ جب تمہارا عمل قبول ہی نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کسی قسم کا اجر نہیں ملے گا۔ اب یہ پورا سینیریو آپ کے سامنے ہے، تھوڑا سا میں رسول کے زمانے سے ہٹ کر امام صادق کے زمانے تک آیا ہوں، لیکن یہ لوگ نئے روپ میں، نئے انداز میں وہی نفاق ہے، کیونکہ نفاق کی اساس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو خود امام حسین علیہ السلام کے کلام سے ملتی ہے، اگرچہ کہ پہلے بات ہوئی ہے ہماری، لیکن یہ روایت بھی سنتے چلیے۔ امام صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے خود اس روایت کو کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے، تو جب گزر رہے تھے یہ وہ وقت تھا کہ مدینہ میں کوئی منافق مر گیا تھا،
تو امام اسی منافق کے جنازے کی طرف جا رہے تھے. کل بیان کیا کہ منافق کے جنازے کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. تو دیکھا کہ وہاں سے ایک مومن چاہنے والا بھاگا چلا جا رہا ہے. کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا وہ فلانی منافق مر گیا ہے. میں بھاگ اس لیے رہا ہوں تاکہ مجھے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنی پڑے. ایک مرتبہ رک جائیے یہاں پر. امام حسین کا زمانہ ہے، مدینے کے حالات ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جائے گا تو اسے نماز پڑھنی پڑے گی. یعنی کہ منافقین کی تعداد کم نہیں ہوئی ہے، بڑی تعداد ہے. اب یہ منع بھی کرے نا بیچارہ تو کیا کہہ کر منع کرے؟ اسلام کہتا ہے کہ تم منافق کو منافق کہہ نہیں سکتے. تو ایسے حالات میں مومن کو فرار ہی کرنا ہے. حالات نہیں بدلے، آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے. جب کبھی کسی جگہ پر دیکھو کوئی ایسا شخص تمہیں، شریعت نے، ہماری بالکل سمپل سی سادہ سی بات ہے، شریعت کہتی ہے، دین کہتا ہے، مذہب کہتا ہے کہ نماز جماعت انتہائی مستحب عمل ہے نا. اس سے مستحب عمل کہاں سے لے کر آؤ گے زیادہ؟ جو اجر بیان کیا گیا، جو ثواب بیان کیا گیا. حتیٰ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر جماعت کا تاریخ ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ نہ کرو، اس کو اپنی بیٹی نہ دو، یہ تک تو آ گیا ہے. لیکن اگر کسی جگہ پہ آپ جاؤ، جماعت ہو رہی ہے اور ایسا انسان نماز پڑھا رہا ہے کہ جس کو عادل نہیں مانتے ہو، کیا کرو گے؟ خود بتاؤ. وہاں پہ جاؤ گے تو ہر انگلی اٹھے گی، ہاں کچھ گڑبڑ ہے لگتا ہے مولانا کی، نماز ابھی نہیں پڑھ رہے آپس میں. یہ جملہ آپ کو بہت سننے کو ملے گا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ارے دین پر عمل تو کرو. جب تمہارے لیے وظیفہ قرار دیا گیا ہے کہ نماز جماعت کے لیے شرط ہے کہ تمہارے لیے اعراض ہونا چاہیے وہ عادل ہے، تمہیں اطمینان ہونا چاہیے عقلائی طریقے سے کہ وہ عادل ہے، تو اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن تم سنیوں کی طرح سے نہیں ہو کہ ہر غیرے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. لیکن جب کبھی یہ کام کرنے جاؤ گے نا تو محسوس ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی. نتیجتاً تمہیں اپنے گھر میں محصور ہونا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا، گریز کرنا پڑے گا. بول سکتے نہیں ہو، اجازت نہیں ہے، کر سکتے نہیں ہو. اب کیا کرو؟ یہ تو چھچندر ہے، نہ نگلا جائے نہ پھینکا جائے. یہ حالات اس مدینہ میں بھی ہو رہے ہیں. بے نہیں یہ حالات ہو رہے ہیں مدینہ کے. تو ہو کیا رہا ہے کہ ایک منافق مر گیا ہے اور بیچارہ مومن بھاگ اس لیے رہا ہے کہ کہیں مجھے اس کی نماز نہ پڑھنی پڑے. پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا مولا یہ مسئلہ ہے. کہا میرے ساتھ رہنا. جا رہے ہیں نماز کے لیے، میں بھی پڑھوں گا، لیکن اس نماز میں جو میں کہوں وہ تم نے کہنا ہے. کھڑے وہیں ہو جائیں گے، صف میں وہ بھی ہوں گے، صف میں ہم بھی ہوں گے، لیکن تم میرے ساتھ رہنا اور اس دوران میں جو کہوں تم اس کو دہراتے رہنا. اب یہ جب ولی کا ہاتھ ہو تو آدمی کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے نا. مولا حسین کا ہاتھ ہے، کہا چلے مولا اب تو مزہ آئے گا. اور مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ جنازے کے لیے کھڑا ہو گیا. سب کی طرح سے مولا بھی کھڑے ہوئے اور وہ کہہ رہا ہے کہ امام نے کہنا شروع کیا، اللہم خذ عبدک من عبادک ومن بلادک. اے خدا تو اپنے اس بندے کو پکڑ لے، جکڑ لے اپنے بندوں میں سے اور اپنے شہروں میں سے. اس کو پکڑ لے، اس کو جکڑ لے، بندوں کے درمیان سے بھی نکال دے اور شہروں کے درمیان سے بھی نکال دے. اللہم اصلہ اشد حر النار. پروردگار عالم تو اسے منہ کے بل جہنم کے شدید ترین مرتبے میں اسے ڈال دے. وَأَذِقْهُ اشد العذاب. اور پروردگار عالم تو اسے شدید ترین عذاب سے دوچار کر. دعائیں آ گئی. خدا یہ نہیں کہا کہ خدا اس کی روح کو احترام سے عزت سے لے کر جا، خدا اسے جکڑ لے، پکڑ لے، بندوں میں سے اٹھا لے، شہروں میں سے اٹھا لے، اسے جہنم کے اندر ڈال منہ کے بل اور شدید ترین عذاب میں سے مبتلا کر. اس کو تو جہنم کے عذاب میں شدید ترین مرتبے میں ڈال دے. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى أَعْدَاءَكَ. کیونکہ خدا یہ تیرے دشمنوں سے دوستی رکھتا تھا. فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى أَعْدَاءَكَ. کیونکہ یہ تیرے دشمنوں سے دوستی رکھتا تھا. وَيُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ.
اور خدا وہ لوگ کہ جو تیرے دوست ہیں یہ ان سے دشمنی رکھتا تھا۔ وَيُبْغِضُ عطرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ عطرت محمد سے بغض رکھتا تھا۔ اب 3 باتیں آ گئی کہ منافق کی پہچان اس کے عقیدے میں ہے، اور عقیدہ کھل کے نہیں آتا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ منافق کو پکڑ نہیں سکتے۔ منافق کے بارے میں جو بار بار باتیں آ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے دشمنوں کا دوست ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے دوستوں کا دشمن ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ اہل بیت نبوت سے یہ بغض رکھتا ہے۔ دوستی دشمنی الگ جو خدا اور خدا کے دوستوں کے ساتھ، لیکن بغض کی جو بات آ رہی ہے، اور بغض کا مطلب یہی ہے کہ ان کا کمال اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ بغض کا مطلب یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی مقام پر کوئی 2 دوستوں میں جھگڑا ہو گیا تو بزم تو ایک ہی ہے، ایک ہی ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ہی ساتھ کھاتے ہیں، ایک ہی ساتھ پیتے ہیں، لیکن 5 6 10 لوگوں کا گروہ ہے، تو ان 2 میں جھگڑا ہو گیا تو ان میں سے ایک نے کوئی لطیفہ سنایا تو سب ہنسنے لگے، ایک نہیں ہنسا۔ کسی نے پوچھا بھائی اس دن تمہارے یہ دوست نے لطیفہ سنایا تھا، تم کیوں نہیں ہنسے؟ کہا لطیفہ تو اچھا تھا لیکن میرا جھگڑا ہے، گھر جا کے ہنسوں گا۔ یہی کیفیت ہے بغض کی کہ چونکہ جھگڑا ہے، کمال کو دیکھ رہے ہیں، خیر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہیں، میں نہ مانوں کی منزل پر ہے۔ لہٰذا یہ جو بغض ہے انہیں جتنا زیادہ اس کو وہ بڑھوتی دیتے ہیں اتنا زیادہ بڑھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے کہ پروردگار عالم ان کا مرض فی قلوبہم مرض، میں نے تعبیر کیا تھا کہ ان کے دلوں میں مرض یعنی حسد ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہے نفاق کی کیفیت۔ اب آپ چاہیے تو میں 2 مثالیں 2 زمانوں میں لے کر آ کے تطبیق کی ہے، ایک زمانہ رسول کا، ایک زمانہ میرے چھٹے امام کا۔ عین ممکن ہے کہ وہ والے منافق جن کو بغض نبی تھا وہ چلے گئے ہیں، لیکن بغض اہل بیت والے ابھی بھی باقی ہیں، اور وہ زمانہ ختم نہیں ہوا، آج بھی باقی ہیں۔ آج بھی لوگ ہیں کہ جب آپ فضائل اہل بیت کی بات کرتے ہیں، فضائل علویہ کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس میں مین میخ نکالتے ہیں۔ جب آپ کہیں گے نا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، پہلے کہے گا کہ کعبے میں کیا کمال ہے، پھر کہے گا کہ تاریخ میں اتنے افراد بھی کعبے میں ہوئے ہیں۔ یہ تو غلط کام ہو گیا، کیسے ابو طالب کی زوجہ کعبے میں داخل ہو گئی، جو تو بالکل دین ابراہیم کے برعکس تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابو طالب بھی نعوذ باللہ کافر ہی تھے۔ یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں نا، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ کنورزیشنز ہیں جو باقاعدہ کہا جاتا ہے۔ آپ علی کے ذوالفقار کی بات کریں تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، علی کا بستر رسول پر سونا آپ کو وہاں پر بھی مل جائے گا۔ آپ جہاں علی کے فضائل کی بات کریں وہاں انہیں مین میخ ضرور نظر آتی ہے، اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن جو اس در اہل بیت سے وابستہ ہیں انہیں پھر کچھ نظر ہی نہیں آتا، انہیں پھر کچھ نظر نہیں آتا اہل بیت کے سوا، کیونکہ یہی ان کی منزل ہے۔ تاریخ شاہد گواہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر سے جناب زینب کی زواج اور شادی ہوئی۔ شادی کے موقع پر یہ بات بھی طے ہوئی کہ حسین سے زینب کو دور نہ کرنا، اور کربل کا جب سفر شروع ہوا تو شہدائے کربلا میں سے خاندان بنو ہاشم کے 2 شہید ایسے بھی ہیں جو مدینہ سے مولا حسین کے ساتھ نہیں چلے۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جناب صغرا کو، فاطمہ صغرا کو امام حسین نے کربلا لانے کے بجائے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا کہ وہ مشکلوں میں مبتلا نہ ہوں، اسی طرح سے لگتا ہے کہ اون و محمد کو بھی چھوڑ دیا تھا کہ یہ میرے بھانجے ہیں، میری بہن کی نشانی ہے، انہیں میں جہاد میں شریک نہیں کروں گا، لے کے ہی نہیں نکلے۔ مدینہ سے سفر شروع ہوا، مکہ میں آ کے پہنچے ہیں، اور مکہ میں خانہ خدا کی زیارت ہو رہی ہے۔ کچھ گھنٹے ہیں ابھی باقی کہ حج کا فریضہ انجام دیا جائے گا، اور مولا حسین نے کعبے کی حرمت کی خاطر کعبہ چھوڑ دیا،
اور کعبے کو اس حسرت سے مڑ مڑ کر دیکھتے رہے یہاں تک کہ کعبہ امام حسین کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ابھی بھی اون و محمد ساتھ میں نہیں ہے۔ سفر شروع ہوا، ایک منزل پر جا کر مولا حسین نے ایک بیراہے پر کہا کہ یہاں پڑاؤ ڈالا جائے گا۔ پڑاؤ ڈالا گیا۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ سب کے خیمے لگیں گے یا صرف آپ کا خیمہ لگے گا؟ کہ سب کے نہیں لگیں گے، صرف میرا خیمہ لگے گا، کسی کا انتظار ہے۔ دیکھو وہ مہمان ہمارا آ رہا ہے۔ اب دیکھا دور سے شبح، ایک بوڑھا شخص چلا رہا اور ساتھ میں 2 بچے ہیں۔ آنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن جعفر۔ ضعیفی ہے، 80-90 برس کی عمر کا سن ہے، کمر جھکی ہے، خمیدہ ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ وہ جو اس عمر میں موتیا ہو جاتا ہے، اب انسان کو صرف شیڈز ہی نظر آتے ہیں، وہ کیفیت ہے۔ آئے اور آنے کے بعد مولا حسین سے گفتگو کی اور کہا کہ میں مشورہ دینے کی سکت میں تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہوں، کہیں بھی جائیے گا کوفہ مت جائیے گا۔ اور میں اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے زینب سے ملاقات کروا دیجیے۔ عبداللہ ابن جعفر کی زوجہ ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ کہا کہ تمہاری زوجہ ہیں، جا کے ملاقات کر لو۔ کہا آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ ملاقات کے لیے کہا وہ خیمہ ہے، جاؤ ملو۔ جناب زینب سے ملاقات کی۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید زینب سلام اللہ علیہا کو گمان ہوا کہ عبداللہ ابن جعفر مجھے روکنے آئے ہیں۔ کہا کہ عبداللہ تم اگر روکنے آئے ہو تو شریعت کے حکم کی تو نافرمانی تو نہیں کر سکتی، لیکن زینب یہاں سے ہل نہیں پائے گی۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ دیکھو میں خود تو نہیں آ رہا ہوں تمہارے بھائی کے ساتھ، لیکن میں 2 صدقے لے کر آیا ہوں۔ یہ بڑا بیٹا اون ہے، اس کو کربلا میں میری طرف سے اپنے بھائی پر صدقہ کر دینا، اور یہ محمد ہے، اسے کربلا میں اپنی طرف سے اپنے بھائی پر صدقہ کر دینا۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ زینب کچھ سامان اپنی بھائی کی زندگی کی حفاظت کا چھوڑ آئی تھی، صدقے کے لیے کچھ لائی نہیں تھی۔ تو عبداللہ ابن جعفر نے صدقے کی صورت میں اون محمد ان کے حوالے کیے۔ آپ متوجہ ہو گئے نا؟ تاریخ سن لی۔ خدا آپ کو اجر دے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جن کی بہن کے بچے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ بھانجوں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ بہنوں سے زیادہ توجہ ہوتی ہے بھانجوں کی طرف۔ اور میں نے کہا کہ لگتا ایسا ہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام بچوں کو مدینہ میں اسی لیے چھوڑ کے آئے تھے کہ میرے بھانجوں کو کوئی گزند نہ پہنچے، لیکن بھانجے ساتھ آ گئے ہیں۔ اب یہ کاروان آگے بڑھا ہے، بس دامت وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، زیادہ کہنے کے لیے باتیں بھی نہیں ہیں، لیکن شب عاشور 2 امتحان لیے ہیں مولا حسین نے۔ ایک امتحان اپنے اصحاب کا لیا، جہاں پہ مرد حضرات تھے، اور یہ جملہ کہا کہ تمہیں اگر چھوڑ کر جانا ہے تو چلے جاؤ، میرے خاندان کے جوانوں کا ہاتھ پکڑو، ان کو ساتھ لے کر جاؤ۔ تو وہاں ایک امتحان زنانے میں بھی ہوا ہے۔ اسی امتحان کے دوران تاریخ بیان کرتی ہے کہ رات کو مولا حسین ایک خیمے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ایک خاتون 2 بچوں کو لے کے بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا دیکھو کل ایسا نہ ہو کہ ماموں پر جان نثار کرنے میں کوئی تم سے سبقت لے جائے۔
اب پلٹ کر میرے پاس نہیں آنا، میں نے تمہیں ماموں پر نثار کر دیا ہے، میں نے تمہیں ماموں پر صدقہ کر دیا ہے، اب تم میری امانت نہیں ہو، لیکن میرے کانوں میں ایک خبر آنی چاہیے کہ میرے بچے سب سے پہلے شہید ہو گئے۔ ارے کون سی ماں ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے سب سے پہلے مارے جائیں؟ ارے مائیں تو یہ چاہتی ہیں کہ میرا بچہ سب سے آگے بڑھے، میرا تو بچہ سب سے پہلے کمال حاصل کرے، میرا بچہ سب سے زیادہ جیے۔ ارے کربلا کی مائیں کربل کی زمین پر رات کے اندھیرے میں اپنے معصوم بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تلقین کر رہی ہیں کہ تم سے آگے کوئی نہ جائے، سب سے پہلے تمہیں جانا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ بچے کتنے چھوٹے ہیں، ابھی روایت سن لیجئے کتنے چھوٹے ہیں۔ اور روز عاشور جب اجازت لے کے روانہ ہوئے نا تو گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، ایک کو مولا حسین نے بٹھایا ہے، ایک کو حضرت عباس نے بٹھایا ہے۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ارے دو بچے، معصوم بچے، زینب کے لال، روز عاشور آیا، اور عاشور آنے کے بعد جناب زینب کی جب نگاہ پڑی کہ بچے خاندان بنی ہاشم کے لوگ شہید ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن آن محمد ابھی زندہ ہیں، بچوں سے کہا کیا بات ہے؟ ماموں سے بہت اجازت مانگی ہے، ماموں سے بہت اجازت مانگی ہے، لیکن ماموں ہیں کہ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ارے اماں اگر ہمارا بس چلے تو ہم ابھی اپنی گردنوں کو کاٹتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب بھائی کے پاس آئی ہیں، بچوں کو اجازت دلائی ہے، ارے بچوں کو سوار کیا ہے، لیکن سوار کرنے سے پہلے جب بچے جانے لگے ایک مرتبہ جناب زینب نے صندوق کھولا، اور صندوق سے کھولنے کے بعد دو امامے نکالے، ایک امامہ جعفر طیار کا ایک بچے کے سر پر، دوسرا امامہ حیدر کرار کا دوسرے بچوں کے سر پر، اور کہا کہ بچوں مقتل میں جانا، لوگوں کو جعفر طیار کی یاد دلا دو، لوگوں کو حیدر کرار کی یاد دلا دو۔ دو بچے تیار ہوئے، جناب عباس اور جناب حسین نے ایک ایک کر کے دونوں بچوں کو سوار کر دیا۔ کوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھے ذرا معلوم تو کرے اپنے آپ سے، کیا ممکن ہوتا ہے کہ ماموں اپنے بھانجے کو موت کے لیے روانہ کرے؟ ارے یہ بچے کوئی جہاد والے بچے ہیں، ارے ان کے تو قد کی تلواریں نہیں ہیں، ان کے تو سینے پہ زرہ نہیں ہے، ان کے سر پہ خود نہیں، ان کے سر پر امامے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اب یہ دونوں بچے مقتل کی طرف روانہ ہوئے، مقتل کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ جوہر شجاعت دکھائے کہ ایک بھائی حملہ کرتا دوسرا اس کے دفاع کے لیے آتا، دوسرا حملہ کرتا پہلا اس کے دفاع کے لیے آتا، اس طریقے سے کئی ظالموں کو فنار کیا۔ ایک مرتبہ ظالموں نے ایک ایسی پلاننگ کی کہ دونوں بچوں کے درمیان فاصلہ ڈال دیا، دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک ٹولی نے اون کو سنبھالا، ایک ٹولی نے محمد کو سنبھالا۔ اب یہ دونوں بچے شہید ہو کے زمین پر گرے نا، عمر اتنی چھوٹی تھی، کم سنی ایسی تھی، جب کوئی زین سے زمین پر گرتا تھا نا مولا حسین کو یاد کرتا تھا، آوازی و اماں۔ آپ معلوم ہے کس پر رو رہے ہیں؟ کس پر رو رہے ہیں؟ اس پر رو رہے ہیں جس پر ان کی ماں بھی نہیں روئی۔ ان بچوں کا ماتم ہے کہ بچوں کی ماں نے ماتم نہیں کیا۔ تاریخ بدل گئی، شام آ گیا، تقاضے کیے سروں کے۔ جب سارے سر آ گئے نا
تو ہر ایک اپنے والی کا سر لے کر گریا کر رہا تھا۔ ارے طرف نے 2 سر پڑے تھے جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ کوئی والی وارث نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا یہ بچے کون ہیں، ان کی ماں کون ہے، کیا ان پر رونے والا نہیں ہے؟ معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا جناب زینب اولیاء اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باہلا تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ باہلا ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، باہلا ان آہوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اپنی آخری حجت کے زور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ ماتم حسین